إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ قرآن پاک کی شروع کی چند آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کا مطلب ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اور ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਾਨ شریف ਦੀ؟ وہ یہاں آئے، ہمارے سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے ہم کو بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک قرآن شریف رکھا ہوا ہے گردوارے کے اندر، گردوارہ صاحب کے اندر رکھا ہوا ہے اور ہماری کمیٹیاں اس کی سام کرتی آ رہی ہے، لہٰذا اب ہماری کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ قرآن شریف ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ قرآن شریف کو جو ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے نا وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، بھلے ہی یہ پریس کے اندر چھپا ہو یا پریس کے اندر اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہو یا ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس قرآن پاک کی جو لکھائی ہے وہ ہاتھ کی لکھائی ہے۔ اب تو کمپیوٹر وغیرہ سے لکھا جاتا ہے، چونکہ اس وقت میں کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ وہ لکھنے والی مشینیں بھی نہیں تھیں، ہاتھ ہی سے لکھا جاتا ہے، اور اس کی صفائی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی اصل وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ ਬੁੱਟਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ؟ جی، ہم نے ادھر کا پیار دیکھ کے یہ محسوس کیا ہے کہ واقعتاً آج بھی دھرموں کے اندر پیار محبت بنا ہوا ہے اور سب لوگ مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ اس پیار کو ہم بیان نہیں کر سکتے زبان سے۔ ہمیں لگا کہ واقعتاً آج بھی تمام دھرموں کے اندر، سکھ دھرم کے اندر، مسلمان دھرم کے اندر اور ہندو دھرم کے اندر، عیسائی اور جتنے بھی دھرم ہیں، جین دھرم ہے، سب کے اندر پیار محبت بنا ہوا ہے اور ہر آدمی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہاں کی وہ چیزیں دیکھ کر کے ہمیں یہی لگا کہ واقعتاً آج بھی وہ پیار محبت موجود ہے۔ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਟਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? جی وہ پہلے ہمارے پاس آئے تھے، وہ معلوم کرتے ہوئے کسی سے بھائی جلندر شہر کی بڑی مسجد ہے
اور جہاں پر جو ہے نا ذمہ دار لوگ رہتے ہیں وہ کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جامع مسجد امام ناصر ہے۔ تو وہ یہاں آئے، ہمارے سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے ہم کو بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک قرآن شریف رکھا ہوا ہے گرودوارے کے اندر، گرودوارا صاحب کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہماری کمیٹیاں اس کی سام کرتی آ رہی ہے، لہٰذا اب ہماری کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ قرآن شریف ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جلندھر شہر کے اندر جامع مسجد امام ناصر بڑی مسجد ہے، اور یہ بہت ہی مشہور معروف اور قدیمی مسجد ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چند حضرات ہمارے پاس آئے تاکہ ہم پورے مان سمان کے ساتھ، جیسے ہم نے مان سمان کے ساتھ قرآن پاک کو آج تک جو ہے نا قرآن شریف کو ہم نے سام کر کے رکھا ہے، ویسے ہی مان سمان ادب کے ساتھ آدر کے ساتھ ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ? جی ہمیں دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی دیکھو اتنا ادب و احترام کہ جیسے اپنی گرند کی وہ سام کر رہے ہیں اور اس کا مان سمان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ اس قرآن پاک کو، قرآن شریف کو رکھا ہوا ہے، اور جتنا ادب و احترام اپنی گرند کا کر رہے ہیں اسی ادب و احترام کے ساتھ رکھا، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہمارا دل باغ باغ ہو گیا کہ دیکھو قرآن پاک کی ان کے دلوں کے اندر کتنی عظمت ہے، اور کتنے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اس کو رکھا تھا، اور ہمارے سامنے وہیں سے اس کو اٹھا کر کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر کے آئے، اور پھر بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بلکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کھڑے ہو کر کے ہم جو ہے نا تمہیں یہ سونپیں گے تاکہ اور مان سمان ہو۔ پھر ہم نے کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور انہوں نے ہمارا بہت مان سمان کیا، سروں پہ بھی ہم کو سونپے۔ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ 1938 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। جی قرآن شریف کو جو ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے نا وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، بھلے ہی یہ پریس کے اندر چھپا ہو یا پریس کے اندر اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہو یا ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس قرآن پاک کی جو لکھائی ہے وہ ہاتھ کی لکھائی ہے۔ اب تو کمپیوٹر وغیرہ سے لکھا جاتا ہے، چونکہ اس وقت میں کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ وہ لکھنے والی مشینیں بھی نہیں تھی، ہاتھ ہی سے لکھا جاتا ہے، اور اس کی صفائی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی اصل وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। جی جیسا کہ آپ نے کہا بھائی سبھی گرنتھ جو ہے نا ایک ہی بات بتلاتے ہیں، واقعتاً سبھی دھرموں کا ایک ہی پیغام ہے کہ بھائی خدا کی عبادت کرو اور انسانیت کے ساتھ پیار محبت کرو، ان کی خدمت کرو، یہی سب دھرم پیغام دیتے ہیں، اور یہی پیغام جو ہے نا قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک کی شروع کی آیتیں ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ قرآن پاک کی شروع کی چند آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کا مطلب ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ، اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔
پیدا کرنے والا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اور ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خدا پرمیشور سب کو اپنے اعمال کا بدلہ دیں گے، اس دن کا مالک ہے۔ آگے فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے خدا ہم کو سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا رحم و کرم نازل ہوا، جن سے تو خوش ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ ਜਦੋਂ ਬੁੱਟਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? جی ہم نے ادھر کا پیار دیکھ کے یہ محسوس کیا ہے کہ واقعتاً آج بھی دھرموں کے اندر پیار محبت بنا ہوا ہے اور سب لوگ مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دھرم کے تہواروں میں بھی شریک ہونا چاہتے ہیں تاکہ پیار محبت بنا رہے۔ اور ہمارے تو بہت یار دوست ایسے ہیں، وہاں جا کر کے ہمیں وہ بات واقعتاً آنکھوں دیکھ کر کے معلوم ہوئی۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہم جانتے پہچانتے ہمارا دوست ہے، وہ ہو سکتا ہے ہمارے دھرم کے متعلق یا ہمارے تہوار کے متعلق ہمیں بدھائی دے، لیکن وہ لوگ ہمیں جانتے پہچانتے نہیں تھے، پھر انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ اس پیار کو ہم بیان نہیں کر سکتے زبان سے۔ ہمیں لگا کہ واقعتاً آج بھی تمام دھرموں کے اندر، سکھ دھرم کے اندر، مسلمان دھرم کے اندر اور ہندو دھرم کے اندر، عیسائی اور جتنے بھی دھرم ہیں، جین دھرم ہے، سب کے اندر پیار محبت بنا ہوا ہے اور ہر آدمی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہاں کی وہ چیزیں دیکھ کر کے ہمیں یہی لگا کہ واقعتاً آج بھی وہ پیار محبت موجود ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ؟ جی جی انہوں نے بتایا ہمیں کہ قرآن شریف جب بٹوارا ہو گیا تھا تو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، جو ہمارے باپ دادا تھے ان کے پاس تھا، اور وہ اس کو پڑھ بھی لیتے تھے، چونکہ وہ عربی جانتے تھے، وہ اردو بھی پڑھنا جانتے تھے، فارسی بھی پڑھنا جانتے تھے، کہ وہ پڑھ بھی لیتے تھے، اور انہوں نے اس کو سام کر کے رکھا تھا، ان کے پاس موجود تھا اور پہلے سے موجود تھا۔ وہ خود پڑھتے ہوں گے یا جب کوئی مسلمان گیا اس نے دے دیا یا ان کے پاس سے، تو لہٰذا اس طریقے سے انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہمیں کہ انہوں نے پھر جو ہے نا اس کو پورے مان سمان کے ساتھ رکھ رکھا تھا، وہ پڑھتے تھے۔ بعد میں ہمارے جو لوگ آئے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اس کا ادب کرنا جانتے تھے، انہوں نے ادب کے ساتھ گرو گرنتھ صاحب کے پاس اس کو رکھ کر کے رکھا۔ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1938 ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।